اس تحریر کے آغاز میں جو آیت ذکر کی گئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کا وقت ختم ہو جائے یا جو فراموش کر دی جائے، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی اور چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس مبارک آیت کا بیان کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو شہید رہبر کے مقام کے برابر سمجھتا ہوں یا نعوذ باللہ ان پر کسی قسم کی برتری کا تصور کرتا ہوں، بلکہ اس آیت کے ذکر کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے عزیز قوم کے حقیقی اور نمایاں کردار کی طرف توجہ دلاؤں۔ اگر ہم میں سے وہ عظیم نعمت جدا ہو گئی تو اس کے بدلے اس نظام ایرانی قوم کی نئی اور تازہ موجودگی ہمیں عطا ہوئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کی طاقت میدان میں ظاہر نہ ہو تو نہ قیادت اور نہ ہی وہ مختلف ادارے جن کا اصل مقصد عوام کی خدمت ہے اپنے حقیقی تاثیر اور کارکردگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میدان میں مؤثر موجودگی کو ہر حال میں برقرار رکھا جائے، جس طرح آپ نے ان جنگی دنوں اور راتوں میں اپنی موجودگی کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح معاشرے کے مختلف شعبوں، سماجی، سیاسی، تعلیمی، ثقافتی اور حتیٰ کہ سلامتی کے میدانوں میں بھی اپنا فعال کردار ادا کرتے رہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے درست کردار کو پہچانے اور اسے اسی انداز میں ادا کرے۔ قومی اتحاد اور معاشرتی ہم آہنگی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ قیادت اور بعض دیگر ذمہ داران کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ معاشرے کے افراد اور گروہوں کو ان کے درست کردار کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ اس لیے میں 1447 ہجری کے یوم القدس کی تقریب میں بھرپور شرکت کی اہمیت پر زور دیتا ہوں، جسے سب کو دشمن کی شکست کی علامت کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا یہ پہلا خطاب صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن پیغام ہے۔ اس پیغام کو مکمل سمجھنے اور سننے کے لیے تمام حصوں کا لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ابھی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔